اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ، اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم کو کون امر اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانور کی تفصیل بتلا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اس میں کوئی شخص نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کی بات کو رد فرمایا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقل کے مطابق بات کرتے تھے، یعنی اٹکل پچو بے سند باتیں، بغیر تحقیق کے باتیں، بغیر علم کے باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، اللہ نے ان کا جواب بڑا خوبصورت انداز سے دیا ہے۔ ایک بات تو یہ کرتے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ جانور کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا جائے، وہ حلال جانور جن پر اللہ کا نام لیا جائے ان کے کھانے کی اجازت ہے، جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ نہیں کھانے چاہیے۔ اور وہ جانور جو طبی موت مر جائے، اپنے آپ مر جائے، ذبح نہ کیے گئے ہوں، ان کو کھانے کی اجازت نہیں۔ تو مشرکین مکہ یہ سوال کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو طبی موت مرتا ہے وہ کون مارتا ہے، اور جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو کون مارتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں کو مارتا تو اللہ ہی ہے، لیکن ایک پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، دوسرے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ یہی تمہارے ذہنوں کے اندر جو فرق ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کوئی جانور بغیر ذبیحہ کے اگر تم نے کھا لیا تم نے گناہ کیا، یہ حرام ہے۔ اور جس پر اللہ کا نام لیا جائے، حلال جانور ہو، تو اس کو کھانے کی اجازت اللہ دے رہا ہے۔
اور یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی. یہ غلط سوالات، انتشار والے، اختلاف والے، یہ شیطان تمہارے دماغوں میں ڈالتا ہے. شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. تم اس کی باتوں میں مت آؤ. بس اتنا سمجھو جس بات کو اللہ نے کہہ دیا وہ عقل مانے نہ مانے، دل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، یہ سمجھو کہ اللہ نے کہا. بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ کام ہم نے کرنا ہے. اور جن سے روک دیا ہے عقل مانے یا نہ مانے. اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی تم نے حلال جانور کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، بس ہمارا کام ہے ان کنتم بہ مؤمنین. یہ اللہ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان. اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العزت نے ان کاموں سے روک دیا ہے اور ان کاموں سے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ایمان ہے. پھر جو لوگ اس طرح کی حالت کے اندر، اس طرح کی حالت وہ ہوتی ہے جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہو. یعنی جب ڈاکٹر جس مرض کو لا علاج کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی دوا نہیں، ایسا کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ کی بیماری کا ہم علاج کر سکیں. ہاں، ایک یہ ہے کہ آپ نے سور کا گوشت کھانا ہے جبکہ وہ حرام ہے. آپ کی بیماری کا علاج ہی اس کے سور کے گوشت کے اندر رکھا ہے، یا آپ کی بیماری کا علاج شراب کے اندر رکھا ہے، دوائی کے اندر کہیں بھی علاج نہیں رکھا. تو شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت اس بات کی ہے کہ جب تک آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا تب تک اس حرام جانور کو بھی آپ کھا سکتے ہیں تاکہ جان بچ جائے. یہاں تک کہ ایک شخص موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس کو ایک پانی کا گھونٹ بچا سکتا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے. ایک غریب آدمی، مسکین آدمی پانی لے کے جا رہا ہے، آپ اس پر حملہ کر کے اس سے پانی چھین کر اس کی پانی پی سکتے ہیں. اس بات کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے. یہ اس صورت میں جب مرنے کے قریب جان نکل رہی ہو. ادروائز کسی پر ظلم کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو ساری چیزیں غلط خیالات کی بنا پر ہیں. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، ان ربک هو اعلم بالمعتدین، وہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں. کون ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کون اپنی مرضی سے اس پر عمل کر رہا ہے. اور اللہ تو یہاں تک بھی ارشاد فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اندرونی گناہ جو چھپے ہوئے ہیں اور ظاہری گناہ جو تمہارا اعلان کر رہے ہو، ان کو بھی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اگر تم نے ظاہری تو چھوڑ دیے لیکن بات نہیں رکھے، فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یکسبون، کہ ہم ہر عمل کا بدلہ تمہیں دیں گے جو تم کر رہے ہو. ہر ایک گناہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور ہر گناہ کے بدلے میں تمہیں سزا ملے گی. اب ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں روک نہیں رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی روک نہیں رہا، لیکن تمہاری ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے. سزا کا دن مقرر ہے. وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. تو قیامت کے دن ہر عمل کا بدلہ ملے گا. اچھا کیا تب، برا کیا تب. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صاحب کہیے ایک ایک ذرہ بھی جو تم نے کیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ان سب کا بدلہ تمہیں قیامت والے مل جائے گا، تولا جائے گا. گناہ گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا.
تو اس لیے ہمیں گناہ وہ کرنے چاہیے جن کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، جن کو ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، یا جن کو روک دیا ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ غلط راستہ اختیار کر لے یا صحیح راستہ اختیار کر لے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے یا اللہ کے حکم کی عدولی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی جتنی بھی احکامات اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے لیے نازل فرمائے ہیں، حکم فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں، ان سب پر ایمان رکھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔